ہمارے شیخ رحمۃ اللہ عجیب بزرگ تھے، عجیب عجیب باتیں ارشاد فرماتے تھے ایک روحانی امراض کی دو جڑیں ہیں، جاہ اور باہ۔ جاہ عزت چاہنا، باہ جو شہوت کے گناہ۔ تو جاہ اور باہ، تو جو جاہی گناہ ہوتے ہیں اگر کبھی ضرورت سے اس کو تفصیل سے یاد کر بھی لے کوئی تو اس سے نفس ہی مٹتا ہے کہ بھئی تم نے ایسے فلاں جگہ جھگڑا کیا، نفس میں بڑائی آ رہی تھی، گھمنڈ آ رہا، تم تو غصے کے مریض رہے ہو، تم تو غیبتیں بھی کرتے رہے ہو۔ اب یہ کہ اندر نفس مٹ رہا ہے، اس کو تفصیل سے اگر کبھی ضرورت سے کوئی یاد کر لیتا ہے، ضرورت سے غیر ضروری نہیں، تو اس سے نفس ہی مٹے گا۔ لیکن باہی گناہ کو تفصیل سے یاد کرے گا پھر نفس قوی ہوگا اور حرام مزہ لے گا کہ فلاں وقت میں تم نے اس طرح سے سیٹنگ کی تھی اور فلاں وقت میں اس طرح ڈیٹ لگائی تھی، اپنے نفس کو مٹا رہا تھا اور چوڑا ہو رہا بڑے مزے آ رہے ہیں، اور ایسے تم نے میسج کیا تھا، ایسے میسج کیا تھا، یہ بھی میسج کیا تھا، اس نے بھی یوں کہا تھا، بس ایسی فضول اندر یہ باتیں چل رہی ہیں تو اور حرام مزے لے رہا ہے نفس۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں۔ دلا یعنی یہ دل غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ ذکر فکر سے، صحبت اہل اللہ سے ایسا لگنے لگا کہ نفس مٹ گیا ہے، لیکن جب صحبت اہل اللہ چھوٹی، دور ہوا، تو پھر دیکھو تو وہ نفس ظالم ویسا کا ویسا ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں چند دن رہنا پڑے دریائے اہل دل سے دور، تب پتہ چل جائے گا تو کس قدر پانی میں ہے۔ نفس پر جس نے بھروسہ کیا، نفس نے اس کو ہلاک کیا۔ نفس پہ بھروسہ کرنے کا طریقہ اسباب گناہ سے قرب ہے۔ کہیں گے بھائی یہ نفس پہ بھروسہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسباب گناہ سے قریب ہونا، یہ ہے نفس پہ بھروسہ کرنا، اور پھر جو اسباب گناہ سے قریب ہوتا ہے تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی نہ ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا، بے حیائی کا امر کرتا ہے، بے حیائی کے کام، دل گندا کرو، بد نگاہی کرو، وہ ہر وقت یہی بدماشیاں سوچتی۔ شیطانیت میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو یہی شیطانی کام، بے حیائی کے کام سوچتے ہیں۔ ٹی وی دیکھو، نیٹ کی بدماشیاں، بد نگاہی، اس کھڑکی میں جھانک، اس موٹر سائیکل پہ کون بیٹھا ہے جناب، گاڑی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، کون ڈرائیو کون کر رہا ہے، پتہ نہیں طریقہ نہیں ہے اس کو ڈرائیو کرنے کا، صحیح ڈرائیو نہیں کر رہی ہے۔ اگر اس کی گاڑی پنچر ہو گئی تو کون آگے لگائے گا؟ اب یہ فکروں میں آپ کو کیوں پڑنے کی ضرورت؟ اپنے کام سے کام رکھو بس بھائی، کیسے حالات ہوں تقوی فرضی رہے گا بھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تقوی کی فرضیت ساقط ہو گئی، تقوی فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے۔ بدنگاہی حلال نہیں ہو جائے گی، گانے باجے حلال نہیں ہو جائیں گی، تصویر کشی حلال نہیں ہو جائے گی، نافرمانیاں حلال نہیں ہو جائیں گی، حرام ہی رہیں گی نافرمانیاں۔ تو اپنے کو ان سب خرافات سے بچائیں۔ حالات میں تغیرات آتے رہتے ہیں، باہر طرح طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، ان سب باتوں سے، گناہوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور استغفار کا اہتمام کریں۔ ان پر مرتے رہنا ہے، یوں ہی جیتے رہنا ہے، نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے۔ نفس کے گناہ کراؤ، چلو پھر دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، چلو ابھی تو نماز پڑھتے ہیں ابھی تو نظر بچاتے، اگلی دفعہ دیکھیں گے بد نگاہی کی ڈیمانڈ تمہاری مثل سانڈ پوری کرنی ہے کہ نہیں، وہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ ان پر مرتے رہنا ہے، یوں ہی جیتے رہنا ہے، نفس کو دے کر بہلاوا روز مکرتے رہنا ہے۔ نظر کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو نقصان محسوس ہو رہا ہے تو کیا وہ حفاظت نظر چھوڑ کے بد نظری کرے؟ کوئی کسی پر ایسی کوئی حالت آ گئی بد نظری سے اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے بد نظری میں، تو کیا بد نگاہی کر کے شیطان بن جائے؟ ہفت ہو جاتا ہے بازوں کو، کہتے ہیں بھائی بس ایک سے عشق کر لیتا ہوں، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہوں، اس سے نئی باتیں کرتا ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں۔ فضول باتیں ہیں، شیطان کے دھوکے، ایسے فائدے کسی کام کے نہیں جو جہنمی بنائے۔ بس شریعت پر چلنا ہے، طبیعت پر عقل، عقل پہ شریعت کو غالب رکھیں۔ کسی بھی بہانے سے گناہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی میں الگ قسم کی حالت ہے، کیفیت ہے، اگر میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا یا میں پاگل ہو جاؤں گا، میں گناہ کر لوں گا پھر مجھے جو ہے وہ سکون سے میں تقوی سے رہ سکتا ہوں۔ یہ سب دھوکے بازی نفس کی۔ نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ جو بھی غافل ہوتا ہے اس نفس سے بس ہلاک کرتا ہے نفس۔ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے نا آدمی، بس سامنے سے جہاں غافل ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اونگ آ گئی، گاڑی ٹھک گئی، جان بھی خطرے میں ہے، جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی خطرے میں۔ تو بس اس میں اہم کام کیا ہے ڈرائیور کے لیے ہے کہ اپنے سامنے سے وہ غافل نہ ہو،
دائیں بائیں انہماک ہو گیا، اب پیچھے کی طرف اتنے انہماک سے دیکھنے لگا سرسری نظر کرنے کی بجائے کہ آگے سامنے سے غفلت ہی ہو گئی مکمل، تب بھی پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اہم کام یہی ہوتا ہے ڈرائیور کا کہ وہ اپنے سامنے سے غافل نہ ہو۔ ایسے ہی بالکل یہ ہے راستہ، جہاں غافل ہوتا آدمی نفس سے، پھر یہ نفس اس کو ہلاک کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں نظر کو آزاد کیا پھر بدنگاہی میں پڑ جاتا ہے۔ بعض علاج پہ عمل کر کے بس مطمئن رہتے ہیں، زندگی ایسے گزار رہے ہیں۔ تو بھائی دوائی تو مجبوری میں کھانی ہے، کوئی غذا کے طور پہ تھوڑی کھانی ہے دوائی کہ اتنے مالدار ہیں بس 50,000 روپے صدقہ کر کے نماز قضا کر، یہ کون سا طریقہ؟ اللہ ہم سب کو اب سچی طلب نصیب فرمائے۔ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، کہ اللہ اپنی رحمت کو چپکا دے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔